کان جریج فقیہا، ارے لوگوں ساری مصیبت جریج پر اس لیے آئی، لو کان جریج فقیہا، چونکہ جریج نے علم حاصل نہیں کیا تھا. لو کان جریج فقیہا، اگر جریج علم حاصل کیا ہوتا تو یہ مصیبت اس پر نہ آتی. کیوں؟ اس کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا کہ آدمی اگر نفلی نماز پڑھ رہا ہے، ماں باپ بلا دیں تو نماز توڑ کر کے ماں باپ کو جواب دینا بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جریج کی عبادت کا قصور نہیں تھا، جریج کا قصور یہ تھا لو کان جریج فقیہا، اگر جریج عالم ہوتا، وہ کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہوتا تو جریج پر یہ مصیبت نہ آتی. بہرحال قصہ بڑا طویل ہے، ہم اس لیے بیان کر رہے تھے اپنی پیاری بچیوں کے سامنے، یا ہماری یہ مائیں اور بہنیں جو بچیوں کے ذمہ دار آئی ہوئی ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے. اس قصے کو میں اس لیے بتایا کہ آدمی پتا نہیں کتنے بڑے بڑے مسائل میں کتنی غلطیاں کر ڈالتا ہے جبکہ انسان کے پاس علم نہ ہو. ہمیں واقعہ یاد آیا اور شاید آپ لوگوں کو ہنسی آئے، علم نہ ہونے کی بنا پر 6 مہینہ پہلے کسی میڈم نے ٹیلی فون کیا، آپ مفتی صاحب ہیں؟ میں نے کہا نہیں مفتی تو نہیں ہوں. میں سمجھ گیا یعنی وہ کہیں سے مفتی ہوتا فتویٰ دے. آپ مفتی صاحب، میں نے مفتی تو نہیں ہے. اچھا عالم صاحب، میں نے کہا بولو کیا ہے؟ کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا ہے؟ میرے ہسبینڈ نے داڑھی رکھ لیا ہے. کیا رکھا ہے؟ تو کون سا قصور کیا، کون سا جرم کیا؟ لیکن جہالت ہے، یہی جہالت ہے. اسے خوش ہونا تھا کہ میرے شوہر نے لاکھوں نبیوں کی سنت پر عمل کر لیا. میں نے کہا تو کیا کیا؟ اچھا کیا. کہا کیسے اچھا کیا؟ میں نے کہا نبی کی سنت پر عمل کے لیے اس نے بہت اچھا کیا. اب بڑی غصہ، کہتے اچھا بھی کرو، بہت اچھا کہہ رہے. میں نے کہا واقعی بہت اچھا کیا. کہا بالکل ناجائز کیا. اللہ اکبر. کیا؟ کہا میں طلاق نامہ درج کرا کے آ گئی. اللہ اکبر. صرف جہالت، اتنی بڑی مصیبت. باپ نے لاکھوں خرچ کر کے شادی کیا ہوگا، ساس بڑی تمناؤں کے ساتھ بہو لائی ہوگی، لیکن صرف سال بھر میں وہ کورٹ میں طلاق نامہ دائر کیا، ہمیں طلاق چاہیے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ داڑھی رکھی تو لیکن ہم سے اس نے پوچھا نہیں ہے. داڑھی رکھتا کوئی بات نہیں تھی لیکن مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا. میں نے کہا داڑھی رکھنے میں تم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کہتی کیا معلوم، یہ کیسا اسلام ہے کہ میرے چوائس کی کوئی قدر نہ ہو. اب چوائس کی بات آ گئی. اللہ اکبر. میرے بہنوں ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، اتنی بڑی جہالت. اب کیا اس عورت کو مسلمان کوئی کہہ سکتا ہے جس نے نبی کی سنت کا انکار، نبی کی سنت کا استحداء اور طلاق صرف اس لیے لے رہی ہے کہ اس کے شوہر نے بغیر اس کی اجازت کے داڑھی رکھ لیا؟ اتنی بڑی جہالت کیوں؟ ماں باپ نے کبھی کتاب سنت کی طرف اپنے بچی کو گھمایا ہی نہیں. کبھی یہ بھی نہیں بتایا انجینئر بنایا ہوگا، ڈاکٹر بنایا ہوگا، لیکن اولاد کو کبھی کتاب سنت کا علم نہیں دیا ہوگا. اسی لیے ہم نے کہا پتہ نہیں، ایک مثال میں نے دی، کتنی مسالے ہمارے سامنے موجود ہیں، کتنے بڑے بڑے حرام اور منکرات میں نعوذ باللہ من ذالک. ایک انسان نکاح کے، طلاق کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں گھریلو زندگی کے جس میں مسائل نہ جاننے کی بنا پر، علم نہ ہونے کی بنا پر انسان بڑے بڑے منکرات میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں جہالت سے بچائے. اسی لیے ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو دعا یاد ہوگی کہ نبی علیہ السلام جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ، اس میں کیا تھی؟ وَمِنَ الْجَهْلِ، اللہ جہالت سے مجھے بچا رکھنا. ہر برائی، ہر فساد، ہر منکر
افضل کا سبب اصل میں جہالت ہوا کرتی ہے. اسی لیے آپ لوگ بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں جو اپنی زندگی کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے. اسی لیے ذرا اس آیت پر غور کرو. اللہ نے فرمایا کیا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. کتنے خوش نصیب ہیں آپ، اور کتنے خوش نصیب ہیں آپ کی مائیں اور آپ کے باپ. کتنی خوش نصیب ہوگی وہ عورت جس نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد سے. معلوم ہے اللہ کی قسم ذرا غور کرو، اگر آج یہ آپ کے ماں باپ، اللہ ماں باپ کا کمال نہیں، سارا کمال اللہ کا ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ثم اورثنا، ہم نے منتخب کر لیا، اللہ نے چن لیا آپ کو. اگر اللہ آپ کو نہ چنا ہوتا تو ممکن ہے کہ آج کسی ایئرلائن میں کرسی پہ بیٹھتی، ہاف جسم کا نیموریاں ہوتی اور صبح سے شام تک کمپنی کے مالک کی ڈاٹی سے سنتی، اور 50 نہیں 100 مردوں کی غلط نگاہیں تمہارے اوپر پڑتی. اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اللہ نے آپ کو منتخب نہ کیا ہوتا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اللہ نے چن لیا ہے ان کو چن لیا ہے. اگر اللہ آپ کو چن نہ لیتا تو کسی آج کمپنی اور آفس میں ٹیلی فون آپریٹر بن کے بیٹھی رہتی اور کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی. اگر اللہ آپ کو چن نہ لیتا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کرتی اور بغیر محرم کے اور بغیر کسی سہارے کے روزانہ صبح اپ ڈاؤن آپ کرتی رہتی. پتہ نہیں کتنوں کی نگاہیں ہوتی، اور پتہ نہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ جو حشر ہوا دلی میں، وہ حشر بھی پتہ نہیں کتنوں کا ہو جاتا ہے. لیکن رب کا شکر ہے ادا کرو، رب کا احسان ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. نبی کے جانے کے بعد بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور نبی کی سنت کو سیکھنے سکھانے کے لیے چن لیا ہے، اور اتنی شرافت کی زندگی آپ گزار رہی ہیں. اسی لیے ذرا علم پر غور کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان علم حاصل کرتا ہے، یہ کتاب و سنت کا علم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ کے ہاں بیٹھ کر کے سیکھنا. اور یہ ہماری مائیں اور بہنیں جو بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہاں بیٹھا رکھا ہے، کبھی سوچا کہ روزانہ آپ کی یہ بیٹیاں کتنا جو ثواب پا رہی ہیں؟ امام طبرانی اپنے موجم میں اور بہقی شعب الایمان میں، ابو یعلا اپنی مسند میں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے گھر سے نکلا اور دین سیکھنے کے لیے، کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے آ گیا، ایک دن کے لیے جو آیا اللہ اس کو پورے ایک حج کا ثواب دیا کرتے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی یہ بچیاں کتنا ثواب پا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی عام حج نہیں، جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے 2 بدلے ہیں. ایک بدلہ تو یہ ہے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے، اور دوسرا بدلہ یہ ہے کہ ہر نیکی کے بدلہ تو اللہ جنت کے علاوہ کچھ اور دیتا ہے، دیتا چاہے تو دے دے، لیکن حج کا بدلہ اللہ تعالیٰ صرف جنت دیا کرتا ہے. اور کیا ثواب ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں